الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام للہ الاسماء الحسنى اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں فادعوہ بہا سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المانع، اس کا مطلب ہے ہلاکت و تباہی کو روکنے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے، انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو کوئی بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے یہ اسم مبارک پڑھا جائے تو انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے وہ اس کو صبح و شام پڑھا کرے، انشاءاللہ مراد حاصل ہو جائے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الضار، اس کا مطلب ہے ضرر پہنچانے والا۔ تو اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الضار پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب الہی اسے حاصل ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم پاک کو پڑھے اور ظالم کا نام لے انشاءاللہ وہ ظالم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ جس کو ایک حال و مقام میسر ہو 100 مرتبہ شب جمعہ میں اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام میں ثابت قدم رکھے گا اور اہل قربت کے مرتبہ تک پہنچا دے گا۔ اس مرتبہ کے آگے ظاہری کمال کی اصل کچھ نہیں۔ جس کی عزت کم ہو ہر شب جمعہ اور ایام 20 یعنی جو چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے انہیں ایام 20 کہتے ہیں، اس میں اگر 100 بار نماز عشاء کے بعد یہ اسم مبارک پڑھا کرے تو انشاءاللہ معزز ہو جائے۔ جو ہر شب جمعہ میں 100 بار الضار النافع پڑھا کرے انشاءاللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر باعافیت رہے گا۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے النافع، اس کا معنی ہے نفع پہنچانے والا۔ اس کے خاص میں سے یہ ہے کہ جو کوئی کشتی وغیرہ سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہے۔ جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھے گا انشاءاللہ وہ کام حسب منشا یعنی چاہت کے مطابق ہو۔ جو شخص بیوی کے پاس جاتے وقت یہ اسم پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اسے نیک اولاد نصیب کرے۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاءاللہ وہ شفا پائے گا۔ جو ماہ رجب میں یعنی رجب کے مہینے میں اس کا ورد کرے انشاءاللہ اسرار الہی سے آگاہ ہو جائے۔ جو 4 روز جہاں تک ہو سکے پڑھے انشاءاللہ کبھی کسی غم میں نہ پھنسے گا۔ جس سفر حج میں اسے پڑھا کرے انشاءاللہ بخیر عافیت گھر واپس آئے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے النور، جس کا معنی ہے نہایت روشن کرنے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 بار اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو النافع کے ساتھ ملا کر پڑھے اور مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ شفا ہو۔ جو صبح کے وقت اس کے ذکر کو لازم پکڑے گا اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ جو کوئی اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اس اسم کا اس قدر ذکر کرے کہ حال طاری ہو جائے وہ عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرے گا اور اس کا دل نور سے بھر جائے گا۔ یہ اسم اہل بصیرت اور مکاشفات کے لیے بہت مناسب۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الہادی، اس کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادیو پڑھے اور
آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے۔ جو کوئی 1100 بار یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوگی۔ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ اسم ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے۔ جب سانس ٹوٹ جائے تو دعا مانگے گا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جو کوئی سفر پر ہو اور اسے راستہ نہ ملے تو وہ کہے یا ہادی اہدی، انشاءاللہ راستہ مل جائے۔ اس کے ذکر سے یا لکھ کر پاس رکھنے سے بصیرت اور فہم صحیح پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اہل حکومت کے لیے بھی مناسب ہے۔ جو فرائض کے بعد 400 بار اس کا ورد کرے گا اسے مدد عظیم حاصل ہو۔ اگر بادشاہ اس کا اس قدر ذکر کریں کہ حال طاری ہو جائے تو رعایا ان کی فرما بردار رہے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے البدیع، جس کا معنی ہے نیا پیدا کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ کشادگی نصیب ہو۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے، جس کام کا ارادہ ہو انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے۔ جو کوئی نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا وہ انشاءاللہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے۔ کسی غم یا اہم حاجت کے لیے 70,000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ غم دور ہو جائے گا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ان علوم کو جاری فرما دے گا جن کو وہ پہلے نہیں جانتا۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الباقی، اس کے معنی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھے گا اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے اور اسے غم سے خلاصی نصیب۔ جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز یہ اسم پڑھے گا انشاءاللہ مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گا اور عاقبت یعنی آخرت میں بخشا جائے گا۔ جو اس اسم کو پابندی سے ہفتہ کے دن کسی وقت دشمن کی مغلوبی کی نیت سے باوضو بعد 2 رکعت نفل 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ دشمن اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں۔ جو اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد 113 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا اسے اس کے منصب سے کوئی معزول نہیں کر سکے گا، خواہ اس کے خلاف جن و انس جمع ہو جائیں۔ جو 100 بار یا باقیوں پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الوارث، اس کے معنی ہے تمام چیزوں کا حقیقی مالک۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہر دکھ اور تکلیف اور سختی سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ جو کوئی مغرب عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے ہر طرح کی حیرانی اور پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے سب کام ہو جائیں گے اور وہ امن میں رہے گا اور انشاءاللہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الرشید، اس کا معنی ہے سب کا رہنما، سب کو راہ راست دکھانے والا۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جس کو اپنے کسی کام پر مقصد کی تدبیر سمجھ میں نہ آئے وہ مغرب عشاء کے درمیان 1000 بار یا رشید پڑھے انشاءاللہ خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے۔ اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ جو اس اسم مبارک کو اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے پڑھے انشاءاللہ اولاد صالح اور نیک پیدا ہو۔ درست فیصلے کی طرف رہنمائی کے لیے اس اسم کو عشاء کے بعد 100 بار پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو عشاء کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا انشاءاللہ اس کا ہر عمل اللہ قبول فرمائے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الصبور، اور یہ اللہ کا آخری صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بہت برداشت کرنے والا، بڑا بردبار۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ
اس اسم کو پڑھے وہ انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو کوئی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو اور 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس سے نجات پائے اور اطمینان قلب نصیب ہو۔ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے اس کا رنج دور ہو اور سرور حاصل ہو۔ تمام حاجات کے لیے اس کو 298 بار ہر روز پڑھے۔ جس کو درد رنج یا مصیبت پیش آئے 33 بار اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ جو آدمی رات میں یا دوپہر کو اس اسم کو پڑھنے کی مداومت کرے یعنی ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے اس کو دشمنوں کی زبان بندی، خوشنودی اور بادشاہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ آگے جو اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ یہ اسم مبارک اہل مجاہدہ کا ورد ہے کہ اس کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خوبصورت نام یاد کرنے اور ان سے بھرپور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔